السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے اونٹ کے بارے میں۔ اونٹ شام کو کھا کے روتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو سب سے زیادہ مختلف جانور کیوں بنایا؟ اور اونٹ اپنے مالک سے وفا بھی بہت زیادہ کرتا ہے، جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں۔ قرآن کریم کی سورہ الغاشیہ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے اونٹوں کو دیکھنے کے لیے کہا کہ وہ کس طرح سے حیرت انگیز صلاحیتوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور کیا اس جانور نے خود سے اپنے اندر یہ تمام خصوصیات رکھ لی ہیں یا پھر یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جس جانور کو اللہ پاک قرآن کریم کے اندر کافروں کے لیے اپنی نشانی کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ وہ اس پر غور و فکر کر کے اس کے خالق کی قدرت کو پہچانے، تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسا خاص ضرور ہوگا جو کہ انسانوں کی سوچ اور سمجھ سے بڑھ کر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صحرا کے جہاز اونٹ کی کچھ ایسی حیرت انگیز خاصیتوں کو جانیں گے جو کہ دنیا کے کسی اور جانور میں نہیں۔ اینڈ بلیو می کہ آپ بھی انہیں جان کر شوق ہو جائیں گے، اور تب جا کر اس آیت مبارکہ کا اصل مفہوم اور اس کا مطلب سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس جانور پر غور و فکر کرنے کے لیے غیر مسلموں کو دعوت کیوں دے رہا تھا۔ اونٹ دنیا کے سب سے بڑے گھریلو جانور ہیں، لیکن پھر بھی انہیں پالنا انتہائی آسان ہے۔ ایک اونٹ تقریباً 40 سے 50 سال تک زندہ رہتا ہے، جو کہ گائے کی عمر سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک لمبے عرصے تک سواری، دودھ، بیماریوں کے علاج اور گوشت کی صورت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین نرم اور مہربان ہوتے ہیں اس اونٹ کی طرح، جو کہ جب ہدایت پاتا ہے تو خود ہی ہدایت پاتا ہے، اور جب سخت پتھروں پر بھی بٹھا دیا جاتا ہے تو تب بھی مالک کی فرمانبرداری ہی کرتا ہے۔ یعنی یہ جانور اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہوتا ہے، اسے چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے، اور اس کی اسی خاصیت کی وجہ سے اسے جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اگر اس کے جسم پر غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے پیدا ہی مشکل ترین حالات اور خشک صحراؤں کے اندر انسانوں کی سواری کے لیے کیا ہے، کیونکہ اس کی قدرتی طور پر موجود کوہان بالکل ایک سیٹ کی طرح موجود ہوتی ہے۔ اس کے 2 گھٹنے اونچائی کے باوجود نیچے جھک کر انسان کا اس پر سوار ہونا ممکن بناتے ہیں، ورنہ اس پر سوار ہونا انتہائی مشکل کام ہے۔ کسی عام جانور کے لیے ایک صحرائی ٹیلے پر چڑھنا انتہائی مشکل اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن اونٹ اسے کتنا آسانی سے کر پاتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کر یقیناً آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ ان کے موٹے چمڑے والے ہونٹ ہوتے ہیں جو کہ انہیں صحرا کے کانٹے دار پودوں، کیکٹس کو بھی چبانے میں مدد کرتے ہیں، جس سے دوسرے جانور بچتے ہیں۔ جی ہاں، ایک کانٹوں سے بھرا ہوا پودا یہ اونٹ نگل جاتا ہے، مگر اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کا فائدہ اس کے مالک کو لمبے سفر پر ہوتا ہے جب آس پاس اس اونٹ کے کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہ ہو، اور ان کا ہاضمہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہر نظر آنے والی چیز جیسا کہ پلاسٹک کی پلیٹیں اور کاپر کی تاریں وغیرہ بھی کھا سکتا ہے۔ اتنی شدید گرمی اور اوپر سے لمبا سفر کسی بھی جانور کا دماغ خراب کر سکتی ہے، مگر اونٹوں کے دماغ کے اندر خون کی گردش کا ایک خاص نظام موجود ہوتا ہے جو کہ جسم کے زیادہ ٹیمپریچر کے باوجود اس کے دماغ میں ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس کو پاگل ہونے سے بچائے رکھتا ہے۔ صحرا میں اکثر ہوائی طوفان چلتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی انسان یا جانور کی آنکھیں زیادہ دیر اس دھول کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتی، مگر اللہ نے اس جانور کی اس طوفان کے اندر حفاظت کے لیے ایک الگ سے مکمل نظام بنایا ہے، جیسے کوئی فوجی جنگ پر جانے سے پہلے پوری تیاری کر کے نکلتا ہے۔ دوسرے جانور اس صحرائی طوفان کو دیکھ کر بھلے ہی راستہ بدل لیں، لیکن اگر اونٹ کو اسی راستے سے جانا ہے تو وہ ضرور اسی میں گھس کر جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے نتنوں کو بند کرے گا، جس کے بعد اس کی بڑی بڑی پلکوں اور کان کے بالوں سے ریت اس کے جسم میں نہیں گھس پائے گی اور بالکل ایک ونڈو کی طرح کام کرے گی۔ پھر یہ اپنی آنکھوں پر قدرتی طور پر موجود ایک ٹرانسپیرنٹ جھلی کو لگائے گا جس کے آر پار دیکھ سکے، اور سیدھا اس طوفان میں گھس جائے گا۔ یہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں بنا کچھ کھائے پیے 8 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور بغیر پانی کے پورے 2 ہفتے، جبکہ انسان پانی کے بغیر صرف 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اونٹ صرف 10 منٹ کے اندر 130 لیٹر پانی پی سکتا ہے، جو کہ اس کے وزن کا 1/3 حصہ بنتا ہے۔ اس کے جسم کا 5واں حصہ چکنائی کی صورت میں اس کی کوہان کے اندر جمع ہوتا ہے، جو کہ اس کے جسم میں پانی کے استعمال کو کم سے کم کر دیتا ہے، اور صرف 2 کلو گھاس پر یہ پورا مہینہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے جسم پر موجود قدرتی طور پر بڑے بڑے بال اسے شدید گرمی اور شدید سردی دونوں سے بچائے رکھتے ہیں۔ اس کے پاؤں پر نظر ڈالیں تو لگتا ہے کہ سوچ سمجھ کر ڈیزائن کیے گئے ہیں، جو کہ اس کے جسم کے لحاظ سے ذرا بڑے ہوتے ہیں، مگر اس کے وزن کی وجہ سے ریت میں دھنس جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی گریپ بنتی ہے، جبکہ اس کی سکن اور پاؤں کے نیچے موجود موٹی جلد تپتی ہوئی ریت سے انہیں ہر وقت بچائے رکھتی ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں حیرت انگیز میڈیکل فوائد کھوجے جا چکے ہیں، اور اس کے اندر اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ یہ ایک دوا کے طور پر دنیا بھر کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کے دودھ کو کئی بیماریوں کے لیے تجویز کیا، جیسا کہ جلد کی بیماری،
کیونکہ اس کے دودھ میں وائٹامن سی اور حفاظتی پروٹین بھرے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے دودھ میں لیکٹوجن کی مقدار بھی کم ہوتی ہے، اسی لیے خصوصاً چھوٹے بچے جو گائے بھینس کے دودھ کے لیکٹوز کو برداشت نہیں کر سکتے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ There's a lot more to milk than just cow's milk. Perhaps you've heard of almond milk, rice milk, or soy milk. I know all those. But what about camel milk? Nope. Dr. Millie Hinkle is the founder of Camel Milk USA, and she's here to educate us on the benefits. I think in 2009 I read an article about camel milk and how beneficial it was for all kinds of illnesses, Crohn's disease, diabetes, autism. So what makes the milk so unique or The different? milk is so unique because there's an antibody in that milk that's never been found in another milk. So what does that antibody do? That antibody has the ability to cross a cell barrier and a brain barrier. So it's able to take nutrients into cells and push toxins out. So it's an amazing milk. It's a complete food. So you could literally live on this milk. آج جتنی بھی دوائیں ہم بھر بھر کر انفیکشن اور جراثیموں سے حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ کے اندر قدرتی طور پر ان جراثیموں سے بچاؤ کی طاقت رکھی ہے۔ اس میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل، اینٹی فنگل، اینٹی ہیپیٹائٹس، اینٹی آرتھرائٹس یعنی ہڈیوں کے ٹیڑھے پن کو روکنا، پیرا ٹیوبرکلوسس کا علاج، بڑھاپے کو روکنے، خود سے امیون سسٹم کو بڑھانا، اور کاسمیٹکس میں بھی اس کے دودھ کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز، آٹزم اور لیکٹوفرین کینسر کے خلیوں کے پھیلاؤ کو روکنے کی بھی صلاحیت اس کے دودھ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میگنیشیم اور زنک سے بھرپور ہوتا ہے، اسی لیے السر کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے، جو کہ ایک قدرتی معجزے اور کسی قدرتی دوا سے کم نہیں ہے۔ صرف دودھ ہی نہیں بلکہ اس کا جسم بھی بیماریوں سے لڑنے اور ان کے علاج کے لیے بنا ہے۔ بعض اوقات اونٹ کو ایک عجیب و غریب قسم کی نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور سارا دن بس سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے، اور یوں ہی اسی حالت کے اندر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا علاج تو ہے مگر بہت ہی عجیب و غریب، اور وہ یہ ہے کہ اس بیمار اونٹ کو ایک زندہ صحرائی سانپ کھلایا جاتا ہے جو کہ اس کے معدے میں جب پہنچتا ہے تو اس اونٹ کو خوب پیاس لگتی ہے۔ اسے خوب پانی پلایا جاتا ہے کیونکہ اس کے معدے میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ پانی نکلنے لگتا ہے، جس کے بعد یہ اپنی نارمل حالت کے اندر واپس آ جاتا ہے۔ اس وقت اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والے اس پانی کو جمع کر لیا جاتا ہے جو کہ زہر کے علاج کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور دوسری طرف سانپ کا زہر اس اونٹ کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ اس کے جسم کو اللہ نے بنایا ہی علاج کے لیے ہے۔ عرب کے صحراؤں میں کیونکہ جلانے کے لیے گیس یا لکڑیاں موجود نہیں ہوتی تھی، اسی لیے اونٹ کا گوبر انتہائی خشک ہونے کی وجہ سے لوگوں کے جلانے کے کام آتا۔ اس کی ہڈیاں تک مختلف چیزیں بنانے کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ اونٹ کو پیدا ہی انسانوں کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو پیدا کر کے انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور یہ میں نہیں بلکہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرما رہا ہے۔ سورہ نحل آیت 7 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ یعنی تمہارے اونٹ تمہارے بوجھ اور وزن کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم پہنچتے پہنچتے ادھ مرے ہو جاؤ گے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس جانور کا اصل کام ہی بوجھ اٹھانا اور صحراؤں میں بس چلتے رہنا ہے۔ یہ بہت ہی مضبوط جانور ہے اور بغیر بوجھ کے ایک بار میں 300 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے، یعنی لاہور سے اسلام آباد صرف ایک بار لگاتار چل سکتا ہے، اور اسی لیے اسے صحرا کا جہاز کہتے ہیں۔ اب ان سب خصوصیات کو سن کر سوچیں کہ کیا اس بے زبان جانور نے، جس کے پاس انسانوں، جنات اور فرشتوں کی طرح عقل و شعور نہیں ہے، نہ ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، کیا اس نے خود سے اپنے جسم کو اس قابل بنا لیا کہ اتنی سختیوں کے اندر بھی ہر چیز کو برداشت کر لے، اونچے اونچے صحرائی ٹیلوں پر اس طرح سے چڑھ لے؟ کیا اس نے اپنی ناک کا اندرونی سٹرکچر اور اپنی کوہان خود سے بنائی، اپنے جسم اور دودھ کے اندر خود سے شفا رکھی؟ کیا ابھی بھی کوئی سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں انسانوں کو اپنی اس یونیک تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی کہ دیکھو تو صحیح کہ ہم نے اس جانور کو کتنی مہارت سے صرف تمہارے لیے بنایا، تاکہ انسان اپنے اس خالق کی قدرت کو پہچان سکے کہ اس ذات کے لیے اس انسان کو پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے، مگر افسوس کہ انسان اس سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔